الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لائے تو آپ کا واسطہ 3 قسم کے لوگوں سے پڑا۔ ان میں سے ایک جو آپ پہ ایمان لانے والے تھے، دوسرے جو منافق تھے، تیسرے یہودی تھے۔ اور یہودیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 587 سال پہلے بخت نصر نے فلسطین کی سرزمین سے ان کو مار مار کر کے نکال دیا تھا، اور بخت نصر کی ظلم و ستم کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ کوئی خیبر میں آباد ہوا، کوئی بابل میں آباد ہوا، اور کچھ قبیلے مدینہ طیبہ کے اندر آباد ہوئے کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ لوگ آ کر کے مدینے میں آباد ہوئے۔ اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جب مدینے میں تشریف لائے تو وضع اور قطع عربوں کا اختیار کر لیے، اور انہی کے رنگ اور ڈھنگ میں بدل گئے، اور شادی اور بیاہ بھی ان میں کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی نسل کی حفاظت کی۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ یہ عربی امی ہیں، اور یہ اچھوت قوم ہیں، وحشی قوم ہیں، اور ان کا مال و متاع کھانا کسی بھی طرح سے، چاہے حق ہو کے طور پر ہو چاہے نہ حق ہو، ہمارے لیے کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 75 میں ذکر کیا ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا مال و متاع کھانا کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ عربوں کو سود پر قرضہ دیتے، اور جب وہ قرضہ نہ ادا کر سکتے تو ان کا مال لے لیتے۔ اور اسی طرح سے یہ لوگ دسیسہ کاریوں، مکر و فریب، جنگ و جدال کو بھڑکانے میں اس قدر ماہر تھے، اور آج بھی ماہر ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جنگ بعاث کے اندر، یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دھوکے سے قتل کرنے، یا آپ کو گوشت میں زہر دے کر کے، یا آج بھی ان کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے فتنے اور فساد بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں ان کا عمل اور دخل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت بھی یہ لوگ مدینے کے اندر، عربوں کے اندر اس قدر لڑائی اور جھگڑا کراتے اور ان سے مال وصولتے، لیکن عربوں کو اس کا احساس نہ ہوتا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہے باہم ایک دوسرے کے جو دشمن تھے وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں، تو انہوں نے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق بنو اسرائیل سے ہے، بنو اسحاق سے ہے، اور ان کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ مائی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے قباء کی سرزمین میں پہنچے تو ہمارے والد حیی بن اخطب اور چچا ابو یاسر آپ کی خدمت میں گئے جانچنے کے لیے کہ یقیناً وہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، کیا صورتحال ہے۔
اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو میں نے چہک کر کے ان کی خدمت میں دوڑا تاکہ وہ ہمیں اٹھا لیں، اہلاً و سہلاً کہیں، لیکن انہوں نے کوئی التفات اور کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ہمارے چچا پوچھتے ہیں ہمارے ابو سے کہ کیا یہ وہی ہیں؟ تو ہمارے ابو کہتے ہیں یقیناً یہ وہی ہیں۔ پھر ہمارے چچا کہتے ہیں کہ آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یقیناً ہم ان کو اچھی طرح سے پہچان رہا ہوں، یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے، زندگی ہے، تب تک میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے میرے بھائیو اور دوستو، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام جب مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی دن پہنچے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اندر پہنچے تھے، جمعے کے دن، تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں، اور پایا کہ یقیناً یہ نبی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہودیوں کو بلا کر کے ہمارے تعلق سے پوچھئے کہ کیا رائے ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ بھلا بتلاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی عبداللہ ابن سلام ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، وہ بڑے عالم ہیں اور بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہم میں شریف انسان ہیں اور شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ اسی دوران وہ پیچھے سے آ کر کے کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو کہتے ہیں فوراً جو ہے وہ اپنی بات کو موڑ دیتے ہیں کہ انتہائی شر انسان ہیں، انتہائی خبیث انسان ہیں اور خبیث انسان کے بچے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا کیا رویہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ان کو اچھی طرح سے علم ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن اس لیے ایمان نہیں لاتے ہیں کہ آپ بنو اسرائیل سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری بات دنیا کے کسی بھی خطے میں سننے والے انسان جو مسلمان نہیں ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تحقیق کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانچیں، غور و فکر کریں۔ یقیناً آخری نبی ہیں اور جن پر ایمان لانا دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں بن سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔